کے ساتھ سلام کیا جائے تو محبت کے ساتھ تھوڑا جواب بھی دے دو. پھر سے سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. لقد جاءکم رسول من انفسکم. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایسی محفلوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوا کرتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے. اور جب جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کیاری میں بیٹھ کر ہم ثواب کو ہی کمائیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ ضرور بولیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کے نورانی فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے، میرے فرشتوں جاؤ روئے زمین پر پھیل جاؤ اور دیکھو جا کر کے میرے جو بندے ہیں وہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں. کچھ نورانی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر روئے زمین پر آتے ہیں. روئے زمین پر آنے کے بعد میں صبح کو اللہ کی بارگاہ میں پھر پہنچ جاتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے آج کی رات کو کہاں گزارا، آج کی شب کو تم نے کون سے مقام پر گزارا. تو وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا تیرے فرمان کے مطابق ہم زمین پر گئے تھے، ہم نے پوری زمین کا محاصرہ کیا، ہم نے پوری زمین کو گھیرے میں لے لیا، تلاش کرنا شروع کر دیا کہ انسان کہاں پر ہے اور کیا کام کر رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے تم نے تلاش کیا، کیا ملا؟ تمام فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تلاش کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر تیرے کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے، تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر منا رہے تھے. رب ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ تم نے وہاں پر جب میرے محبوب کا ذکر دیکھا تو تم نے کیا کیا؟ وہ اللہ کے نورانی فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ہم اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، جب تک محفل ہوتی رہتی ہے وہیں پر کھڑے نہیں بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان تمام انسانوں کا نام جو آئے ہوئے ہیں اس محفل میلاد میں، تمام انسانوں کا نام ہم نے اپنے رجسٹر میں لکھ لیا ہے. اتنا جب کہا فرشتوں نے، رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ میرے محبوب کی محفل منا رہے تھے، جتنے لوگ آئے تھے، میں نے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. یہ ایسی ویسی محفلیں نہیں ہوا کرتی ہیں. ایسی محفلوں میں جو آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے، ذکر سننے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت کر دیا کرتا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تم میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے. ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو ہماری بارگاہ میں ہم لوگوں کے پاس بھیجا، یا یوں کہیے نفیس ترین جماعت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. جس سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے وہ سال تمام سالوں سے افضل و اعلیٰ قرار دے دیا گیا. جس دن میرے آقا تشریف لائے اس دنیا میں وہ دن تمام دنوں سے افضل و اعلیٰ قرار دے دیا گیا. جس مہینے میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے اس دنیا میں وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ قرار دے دیا گیا. جو کتاب لے کر نبی آئے اس دنیا میں وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ قرار دے دی گئی. جو قانون لے کر آئے مصطفیٰ وہ قانون تمام قانونوں سے افضل و اعلیٰ ہو گیا. جو دین لے کر آئے مصطفیٰ
वो दीन तमाम दीनों से अफजल वाला हो गया। मेरे आका का चलना गोया खुदा का चलना है, मेरे आका का बोलना खुदा का बोलना है, मेरे आका का देखना खुदा का देखना है, मेरे आका का डर है खुदा का डर है, मेरे आका का फेंकना खुदा का फेंकना। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं बा खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां नहीं तो यहाँ सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम ही में से हमारे पास भेज दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों पर कितना बड़ा एहसान किया है, कितने एहसान हम पर अल्लाह तबारक व तआला ने किए हैं कि आप जानते हैं। तमाम एहसान अल्लाह तबारक व तआला के हैं हमारे ऊपर, लेकिन रब ने कभी ये नहीं फरमाया कि इंसान मैंने तुझे इतनी नेमतें दी तो तुझ पर कोई एहसान किया हो। रब ने ये नहीं फरमाया। मिसाल, एक मिसाल यूं ले लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे पहले तो इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद में हमारे हाथ सलामत है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने तुझ पर एहसान कर दिया तेरे हाथ सलामत है। अल्लाह ने हमें पैर दिया जिससे हम चलते हैं। रब ने ये नहीं कहा कि हमने तुझ पर कोई एहसान किया है जो तुझे पैर दिए हैं। अल्लाह ने हमें आंखें दी है जिनसे हम देखते हैं, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। लेकिन रब ने ये नहीं कहा कि इंसान मैंने तुझे आंखें दी है तो तुझ पर मैंने एहसान किया है। नहीं मुसलमानों, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया है। अल्लाह ने हमें कान दिए हैं जिससे हम सुनते हैं। रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुझ पर कोई एहसान किया है। अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा है, लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुझ पर एहसान किया है। अल्लाह ने हमें दौलत भी दी है हस्ब मुताबिक, लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया है। हाँ, एक मकाम ऐसा जरूर आया है जहाँ पर अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने तमाम बंदों को मुखातिब करते हुए, ऐ इंसान मैंने तुझ पर बड़ा एहसान किया है। रब फरमाता है कान दिए एहसान नहीं किया है, आंखें दी है एहसान नहीं किया है, हाथ तुझे दिए है एहसान नहीं किया है, पैर तुझे देकर एहसान नहीं किया है, जमीन व जायदाद देकर एहसान नहीं किया है, तमाम चीजें तुझे मैंने दे दी। ए बंदे, मैंने एहसान नहीं किया है, लेकिन एहसान कब किया है? रब इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान ये किया है कि तुमने बड़ी इस्मत वाला रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता है कोई एहसान नहीं किया मैंने तुम्हें दौलत दी, औलाद दी, कोई एहसान नहीं किया। एहसान कब किया कि तुम्ही में से मैंने तुम्हारे पास एक रसूल को भेज दिया। सुभान अल्लाह। और जब रसूल को भेजा तो किस तरीके से भेजा? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को इस दुनिया में भेजा। हर नबी आता रहा, मोजिजा लेकर आता रहा। कोई अपने कबीले के लिए रहमत बनकर आया, कोई अपने खानदान के लिए रहमत बनकर आया, कोई अपने अजीजों अकालिब के लिए रहमत बनकर आया, कोई अपने रिश्तेदारों के लिए रहमत बनकर आया, कोई अपने मानने वालों के लिए रहमत बनकर आया। यानी किसी न किसी के लिए रहमत बनकर आते रहे नबी। लेकिन सबसे आखिर में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी आई। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब, हमने तुम्हें किसी एक कबीले के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा है, हमने तुम्हें किसी एक खानदान के लिए रहमत नहीं बनाकर भेजा है, हमने तुम्हें कुरैश के लिए ही रहमत बनाकर नहीं भेजा है, हमने तुम्हें मुहाजिरीन के लिए ही रहमत बनाकर नहीं भेजा है, हमने तुम्हें मुसलमानों के लिए ही रहमत बनाकर नहीं भेजा है। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें काफिरों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है, हमने तुम्हें चरिंदों परिंद के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है, हमने तुम्हें शजरो हजर के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है, हमने तुम्हें तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब सुन लीजिए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुमसे पहले तमाम नबियों को भेजा है। कोई अपने कबीले के लिए नबी बनकर आया है, कोई अपने खानदान के लिए नबी बनकर आया है, लेकिन ऐ महबूब हमने तुम्हें खानदान के लिए ही रहमत नहीं बनाया। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब हमने तुम्हें सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेज दिया।
माशाअल्लाह। तमाम कायनात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा हमारे पास। जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ ले आए तो हमें भी चाहिए कि अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ बातों को भी मानते चले। जो कानून लेकर आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कानून पर हमें अमल भी करना चाहिए। जो दीन लेकर आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दीन की रोशनी में हमें भी चलना चाहिए कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम हमें करने का हुक्म दिया है। जबकि आका इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। अगर मोमिन नमाज पढ़ता है खुशी और खुजू के साथ में, तो गोया इस तरीके से नमाज पढ़ा करे कि वो नमाज में अपने रब को देख रहा है। इस तरीके से खुजू और खुशू के साथ नमाज पढ़ा करे कि नमाज में अपने रब को देख रहा है। खड़ा है तो अपने रब को देख रहा है, रुकू में है तो अपने रब को देख रहा है, सजदे में तो अपने रब को देख रहा है। लेकिन मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अगर बंदा इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकता है कि वो खड़ा है तो अपने रब को देखे, रुकू में तो अपने रब को देखे, सजदे में है तो अपने रब को देखे, अगर इस तरीके से बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो इतना तो ख्याल कर ले कि वो रब को नहीं देख सकता है लेकिन उसका रब तो उसे देख रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो मुसलमानों, नमाज कितनी अहम इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिनके बारे में भी बताया गया था, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानी के घर में जलवा फरोज है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में इल्तिजा पेश करो जाकर कि रब उन्हें देखना चाहता है, रब उन्हें मेराज में बुलाना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील अमीन चले जाते हैं, अकेले नहीं आते हैं आसमान से, तमाम फरिश्तों को साथ में लेते हैं। तकरीबन 70,000 फरिश्तों को लेते हैं हज़रत जिब्रील अमीन, और एक जन्नत से बुर्राक लेते हैं और आसमाने दुनिया से आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाने लगते हैं। इधर हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ ला रहे हैं, उधर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐ जन्नत की हूरो तैयार हो जाओ, अपने आप को मुज़य्यन कर दो, जन्नत को सजा दिया जाए। तमाम रूह जिनके ऊपर अजाब हो रहा है उनके ऊपर से आज अजाब को हटा लिया जाए। तमाम रूहें जो आज गिरफ्तार है बलाओं में, उनसे तमाम गिरफ्तारी दूर कर दी जाए। वो तमाम इंसान जो परेशान है उनकी परेशानी आज की रात में हटा दी जाए। गौर करो तो मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब से मिलने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले रब इरशाद फरमाता है कि आज जिनके ऊपर परेशानी आने वाली है वो परेशानियां उनसे दूर कर दी जाए, बल्कि उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो फरिश्तों के सरदार हैं हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। देखते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा है। अब हज़रत जिब्रील अमीन खड़े हैं, तमाम फरिश्ते खड़े हैं, बुर्राक भी खड़ा है। आका सो रहे हैं, सो नहीं रहे बल्कि आंखों को बंद किया है। जिब्रील की मोहब्बत तलाश कर रहे हैं कि जिब्रील मुझे उठाते हैं तो किस तरीके से उठा रहे हैं। अल्लाह दा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं। जिब्रील अमीन खड़े हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। अल्लाह का हुक्म भी है कि मेरे महबूब को मेरी बारगाह में जल्दी से पेश किया जाए। इधर आए हैं तो मुस्तफा सो रहे हैं। अब कश्मकश में पड़ जाते हैं। अगर नबी को हाथ से उठाया जाता है, नबी को इशारे से उठाया जाता है, नबी को बुलाकर उठाया जा रहा है तो नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। अगर नबी को ना उठाया जाए तो अल्लाह के हुक्म की अदूरी हो रही है। किया जाए तो क्या किया जाए, इसी कश्मकश में जिब्रील अमीन है। निदा आती है हातिफ गैबी से, ए जिब्रील सुनो, तुम्हारे होठ का फूरी है और मेरे महबूब का तलवा नूरी है। अपने काफूरी होठ मेरे महबूब के कदमों में रख दो, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ ماشاءاللہ بہت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے کافری ہوٹ میرے محبوب کے طلبوں میں لگا دو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ اب جبریل امین نے ایسا ہی کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا اپنے ہوٹ لگا دیے، یا یوں کہیے میرے آقا کے طلبوں کو چوم لیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، آنکھوں کو مصطفیٰ نے کھولا۔ جبریل عرض کرتے حبیبی یا رسول اللہ، آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، اللہ آپ کو عرش پر بلانا چاہتا ہے، اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو اس کی بارگاہ میں لے کر چلا جائے، اللہ مشتاق ہے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ یا رسول اللہ چلیے اوپر چلیے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، 70,000 فرشتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں، براق پر میرے آقا سوار ہوئے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ جو جگہ حضرت جبریل امین کی تھی، جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ تمام فرشتے پہلے ہی رک گئے ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پر جبریل امین کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا ہے، مقام آخر ہے۔ حضرت جبریل امین وہاں جا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ حبیبی یا رسول اللہ، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، اس کے آگے میرے طاقت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، اگر سدرا سے آگے میں بال کے برابر بھی بڑھ گیا تو اللہ کے نور کی تجلی میرے پروں کو جلا کر خاک کر دیں گی۔ یا رسول اللہ آپ آگے تشریف لے جائیے۔ اب یہاں سے لامکہ شروع ہوتا ہے، اب یہاں آپ کو اکیلے جانا ہے، یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے سوائے آپ کے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین نے کہا تھا آپ یہاں سے آپ تشریف لے جائیے، نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل سنو تو ذرا صحیح، تم نے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا تھا، جب نمرود نے میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تھا، تمام فرشتے باری باری آتے رہے اور کہتے رہے ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم تمہیں ہم سے کوئی حاجت ہو، تمہیں ہماری ضرورت ہو تو بتائیے، میں تمہارا پیغام اللہ کی بارگاہ تک پہنچا سکتا ہوں۔ میرے جد امجد ہر انسان سے، ہر فرشتے سے یہی کہتے رہے، مجھے تمہارے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جبریل تم بھی گئے تھے میرے جد امجد کی بارگاہ میں، تم نے بھی کہا تھا اے ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا ہے، اگر مجھے میری مدد کی ضرورت ہے، مجھ سے کوئی مدد چاہتے ہو تو بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دوں گا۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا اے جبریل مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے، مجھے جس سے مدد مانگنی ہے، مجھے جس کی مدد چاہیے وہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ مجھے کس کی مدد چاہیے ہے۔ آج وہی نبی ہے، وہی نبی حضرت جبریل امین سے ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امین یاد کرو وہ وقت جب تم نے میرے جد امجد سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اے جبریل آج میں وہاں جا رہا ہوں، آج میں ایسے مقام پر جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے، اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیغام پہنچا دوں گا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ میری التجا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میدان معیشت جب قائم ہو، نفسی نفسی کا جب عالم ہو، پل صراط کے اوپر سے آپ کی امت گزر رہی ہو، میرے پر بچھے ہوئے ہو پل کے اوپر، اور آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزر رہی ہو، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ جبریل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ التجا صرف اتنی ہے کہ پل صراط پر جب آپ کی امت گزرے تو میرے پر بچھے ہوئے ہوں اور آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزر رہی ہو، اتنی سی التجا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، المختصر یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامکہ میں پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب خوش آمدید، اے میرے محبوب سواگت ہے تمہارا، اے میرے محبوب اچھا ہوا جو میری بارگاہ میں تم چلے آئے ہو، تمہیں میں نے ایسے مقام پر بلایا ہے کہ تمہارے قدم کے نیچے میں نے ساتوں زمین کو رکھ دیا ہے،
ایسے مقام پر تمہیں ہم نے بلایا ہے کہ تمہارے قدم کے نیچے ساتوں آسمان ہے، ایسے مقام پر تمہیں ہم نے بلایا ہے کہ تمہارے قدم کے نیچے عرش ہے، ایسے مقام پر تمہیں بلایا ہے ہم نے کہ تمہارے قدم کے نیچے میں نے بیت المعمور کو رکھ دیا ہے، ایسے مقام پر تمہیں ہم نے بلایا ہے کہ تمہارے قدم کے نیچے ہم نے جنت کو رکھ دیا ہے، ایسے مقام پر تمہیں بلایا ہے کہ اس سے پہلے مقام ہم نے کسی کو نہ دیا، ایسے مقام پر تمہیں ہم نے بلایا ہے کہ ایسا مقام کسی کو آج تک حاصل ہی نہ ہوا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اتنی دوری سے دیکھا تھا، یا یوں کہیے کہ اتنے قریب سے دیکھا تھا جتنے دوری ایک تیر اور کمان کے درمیان میں ہوا کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنی دور سے میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور جب آئے تو نمازیں بھی فرض ہوئی، تمام چیزیں ہوئی، اس کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکے گیتی پھر تشریف لے آئے تھے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر نماز سے انسان بھٹک گیا، نماز سے جو انسان بھٹک گیا، بے روائی جس نے حاصل کری، نماز کو چھوڑتے رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیثوں میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے مومن کامل کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اس کی اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، سفر معراج بھی آپ نے سنا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ نماز کو ہر حالت میں قائم رکھو، سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہی کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا روزے محشر کے جہاں گداز بود اولی پرشش نماز بود، میدان محشر میں سوال کیا جائے گا جو چیز سب سے پہلے پوچھی جائے گی وہ نماز ہے۔ غور کرو مسلمانوں، آخری بات ہے، غور کرو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے، اللہ بھی سامنے ہوگا، ہمارے ماں باپ بھائی بہن بھی ہمارے سامنے ہوں گے، عزیز و اقارب بھی ہمارے سامنے ہوں گے، جو بھی ہم نے دنیا میں گناہ کیے ہیں، جو بھی نیکیاں کی ہیں وہ ایک شیشے کی طرح ہمارے سامنے ہوں گے، تمام لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھ لے، اگر نہیں بلکہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے بتا نماز کو کتنا ادا کیا ہے؟ کوئی جواب ہمارے پاس، کوئی جواب ہمارے پاس مسلمانوں نہیں ہے۔ آج تو ہم ایک دوسرے سے بہانہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، یا ہم نجس ہو گئے تھے، یا ہمارا کوئی کام نکل آیا تو ہم نماز پڑھنے نہیں آ سکتے تھے، یا ہم نماز پڑھنے نہیں آ پائے تھے۔ میرے محترم یہ دنیا ہے، فانی دنیا ہے، یہاں سے جب ملک عدم کی طرف انسان جائے گا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے، اور اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا لے کر جا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور سچے راستے پر نکل جاؤ۔ جو لوگ اتنے شریعت گواہ، شریعت کے نظروں پر شریعت کے پنے اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، جو قوم اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانتی رہی وہی قوم کامیاب رہی، اور جس قوم نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا ان پر سنگریزی کر دی گئی، کسی کے اوپر زمین کو الٹ دیا گیا۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، اپنے امتیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کے اوپر زمین لوٹیں گے، یا ہم ان کے اوپر سنگریزی کریں گے، یا ہم ان کے اوپر آگ کے گولے برسائیں گے۔ رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب جب تک تم اپنے امتیوں میں جلوہ گر ہو ہم ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کریں گے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، اس دنیا کے بعد میں ایک اور زندگی ہے جس کو ہمیں جینا ہے، جہاں مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل جو ہے اور سب سے اہم منزل جو ہے قبر کی منزل ہے، وہاں جانا ہے۔ اس اگر ہم پار ہو گئے تو آگے کی دیکھی جائے گی، لیکن سب سے پہلی جو منزل قبر ہے وہاں بھی نماز ہی کام آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ جو بھی زندگی کے لمحات ہمارے گزرے، جتنی بھی زندگی ہماری گزرے، زیادہ تر عبادتوں میں ہی گزرے، کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام مسلمانوں کو اهدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے۔ مولا میرے بولنے میں جو کوئی غلطی ہوئی ہو اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ توبہ استغفار استغفر اللہ ربی